السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو ریڈنگ اس دن فرائیڈے کو میں نے آپ سے ریڈنگ سنی تھی. آپ لوگوں کی ریڈنگ میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں اور بوائز نے تو ریڈنگ سنانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. نہ صرف 2 بوائز کی ریڈنگ آئی تھی. میں اب ریڈنگ کر رہی ہوں. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی بھی ہے, اس کو یاد بھی کرنا ہے, اور پھر مجھے ریڈنگ کی ریکارڈنگ بھیجنی بھی ہے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ. میں نے اس کی مارکس لگانے ہیں. اور پیرنٹس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی ریڈنگ ضرور سنیں. اگر ان ریڈنگ ہی نہیں کر سکیں گے تو یہ پھر کیسے لکھیں گے, کیونکہ جب تک آپ پڑھ نہیں سکتے آپ لکھ نہیں سکتے. تو خدا کے لیے یہ آپ لوگوں کے پاس گولڈن چانس ہے, اپنی ریڈنگ کو امپروو کریں. اور بلکہ بیٹر تو یہ ہے کہ آپ پوری بک کو ریڈ کریں, نہ کہ آپ صرف اپنا سلیبس. آپ تو اپنا سلیبس بھی نہیں کر رہے. اور بوائز جاگ جائیں, خدا کے لیے جاگ جائیں اور اپنی ریڈنگ بھیجیں مجھے. آج کا ہمارا سبق ہے چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے. چچی 1-2 بار نہیں 20 مرتبہ چچا چھکن سے کہہ چکی ہیں کہ باہر تمہارا جو جی چاہے کیا کرو, مگر خدا کے لیے گھر کے کسی کام میں دخل نہ دیا کرو. آپ بھی ہلکان ہوتے ہو, دوسروں کو بھی ہلکان کرتے ہو. چچا اس قدر ناشناسی سے کھنچ جاتے اور چڑھ کر کہتے, بھلا صاحب کان ہوئے, پھر کبھی آپ کے کام میں دخل دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری. لیکن دخل در معقولات کا انہیں کچھ ایسا لا علاج مرض ہے کہ جہاں کوئی موقع ملا پھر لنگوٹ کا تیار. آج ہی دوپہر کو سنیے, چچی کا جی اچھا نہ تھا, گلا آ گیا تھا, اس کی وجہ سے ہلکی ہلکی حرارت بھی تھی. حرارت میں بخار. منہ سر لپیٹے دالان میں پڑی تھیں کہ دھوبن کپڑے لینے آ گئی. چچی نے کہا, بریٹھن آج جی اچھا نہیں, کل یا پرسوں آ جائیو تو میلے کپڑے دے دوں گی. دھوبن بولی, بیوی جی بریٹھا آج رات بھٹی چڑھا رہا ہے, کپڑے مل جاتے تو 8ویں دن میں دے جاتی, نہیں تو 10-15 دن لگ جائیں گے. چچی نے کہا, اب جو ہو سو ہو, مجھ میں تو اٹھ کر کپڑے دینے کی ہمت نہیں. چچا چھکن پرلے دالان میں بیٹھے میاں مٹھو کو سبق پڑھا رہے تھے. کہیں چچی کی بات سن پائی. انہیں ایسے موقع اللہ دے. جھٹ ادھر آ پہنچے, بولے, کیا بات ہے, کپڑے دینے ہیں دھوبن کو, ہم دیے دیتے ہیں. چچی بولی, اے خدا کے لیے تم رہنے دینا, ہلکم ڈالو گے سارے گھر میں, پہلے ہی میرا جی اچھا نہیں ہے. چچا کب رکنے والے ہیں بھلا؟ بولے, واہ کوئی بات ہے, یہ ایسا کام ہی کیا ہے, ابھی نپٹائے دیتے ہیں. چچی بڑبڑاتی ہوئی کروٹ لے پڑ رہیں, اور چچا چلے دھوبن کو کپڑے دینے. نہ کسی سے یہ پوچھا کہ کس کے کپڑے کہاں پڑے ہیں, خود ہی گھر کے جالے لینے شروع کر دیے. جو کپڑا نظر آیا خود ہی آنکھوں کے سامنے تان کر پرکھا یا نیچے پھیلا کر دیکھ لیا. کمبخت پتہ بھی تو نہیں چلتا کہ پہننے کا کپڑا ہے یا جھاڑن بن چکا ہے. کسی کپڑے کو چھوڑا, کسی کو بغل میں دبایا, کہیں جھک کر چارپائی کے نیچے جھانکا, کہیں ایڑیاں اٹھا کر الماری کے اوپر نظر ڈالی. معلوم ہوتا تھا آج چچا نے قسم کھا لی ہے کہ جو کام ہوگا آپ ہی کریں گے. لیکن آخر کب تک؟ کپڑوں کی تلاش میں اسباب کی کوٹھری میں گئے تھے. 5 منٹ بعد اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں, لیجئے صاحب. حسب معمول سارا گھر چچا میاں کے گرد جمع ہو گیا اور آپ نے سنانے شروع کر دیے اپنے احکام. اب کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو, جمع کرو میلے کپڑے, پر دیکھو رہ نہ جائے کوئی, ایک ایک کونا دیکھ لیجیو, دالان میں ڈھیر لگا دو سب کا. بندو تو ہمارے کمرے میں سے میلے کپڑے سمیٹ لا, اور سننا, وہ چھٹن یا بنو کا ایک کرتا بانس پر لپٹا ہوا کونے میں رکھا ہے, پرسوں کمرے کے جالے اتارے تھے ہم نے, وہ بھی کھولتا لائیو. اور دیکھ, ایک بنیان ہمارا آتش دان میں رکھا ہے. آتش دان ہوتی ہے آگ جلانے کی جگہ. بوٹ پونچھے تھے اس سے, وہ بھی لیتا آنا. جا بھاگ کر جا. امامی تو بچوں کے کپڑے جمع کر, ہر کونے اور تاک کو دیکھ لیجیو. تاک الماری کو کہتے ہیں.
یہ بدماش کپڑے رکھنے کو نئی سی نئی جگہ نکالتے ہیں۔ نوکر روانہ ہوئے تو بچوں کی باری آ گئی۔ کہاں گئے یہ سب کے سب؟ او چھٹن، لیجیے ملاحظہ فرمائیے آپ کی صورت۔ ارے یہ کیا حال بنایا ہے؟ کوئلوں میں کہاں جا گھسا تھا؟ اتار اپنے کپڑے، نئے کپڑے پھر ملیں گے۔ پہلے میلے کپڑے یہاں لا کر رکھ۔ اور یہ بنو کدھر گئی؟ میں کہتا ہوں آخر یہ مرض کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ جہاں کام کی صورت دیکھی کھسک جانے کی ٹھہرا لی۔ چلو اندر ایک کاغذ اور پنسل لا کر دو ہمیں، آخر لکھے بھی جائیں گے کپڑے یا نہیں۔ للو تم بستروں میں سے میلی چادریں اور تکیوں کے غلاف نکال لاؤ۔ غرض 5 منٹ میں گھر کی یہ حالت ہو گئی گویا آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے۔ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی چارپائی کے نیچے سے نکل رہا ہے، کوئی کونے جھانکتا پھر رہا ہے، کسی نے لپٹے ہوئے بستر سے کشتی شروع کر رکھی ہے، کوئی کپڑے اتار تولیہ لپیٹے بھاگا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ چچا کے نعرے بھی سننے میں آ رہے ہیں۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سٹی گم ہے، ٹکریں لگ رہی ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹے کی محنت سے سارے کپڑے دالان میں جمع ہوئے۔ نوکر اور بچے کپڑوں کے ڈھیر کے گرد دائرہ باندھے کھڑے ہیں۔ صورتیں سب کی ایسی ہیں گویا سوانگ بھر رکھا ہے۔ کسی کے منہ پر مٹی پڑی ہے، کسی کے بال مٹیالے ہو رہے ہیں، کسی کے کپڑوں پر جالے لگے ہوئے ہیں۔ چچا چارپائی پر بیٹھے ایک ایک کپڑے کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ ہر کپڑے کو انگلی کے سروں سے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کبھی دھوبن کو ڈانٹتے ہیں کہ خبردار جو ایک داغ بھی باقی رہا۔ کبھی بیچ میں وہ بنیان بھی ہاتھ آ گیا جس سے آپ نے بوٹ پہنچے تھے۔ خیال نہ رہا کہ یہ اپنی ہی کارروائی ہے، برس پڑے۔ اب دیکھو تو اس کی حالت، یہ انسانوں کا برتاؤ ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ جانے بد تہذیب کہاں کہاں۔ داغ اچھی طرح دیکھنے سے چچا کو یاد آ گیا کہ یہ بنیان ان کے اپنے کمرے کے آتش دان میں سے برآمد ہوا ہوگا۔ چنانچہ فوراً کپڑوں میں ملا دیا اور ارشاد ہوا، چلو اب جو ہے سو ہے۔ لو اب کپڑوں کو الگ الگ کرو کہ کون سا کپڑا کس کا ہے۔ 10 ہاتھ کپڑے الگ الگ کرنے میں مصروف ہو گئے، ہر ایک کو اپنی کارگزاری دکھانے کا خیال۔ دھوبن چیخ رہی ہے، ارے میاں جانے دو، اے بھائی رہنے دو، میں ابھی آپ الگ الگ کر دوں گی۔ مگر بچے کہاں سنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ میری قمیص ہے، کوئی کہتا ہے تمہاری کہاں سے ہے، یہ تو میری ہے۔ کسی کا کوٹ پر جھگڑا ہے، کسی کا واسکٹ پر، کوئی کرتے کی ایک آستین کھینچ رہا ہے، آستین بازو کو کہتے ہیں، کوئی دوسری، کسی کی پاجامے کے پائچوں پر رسہ کشی ہو رہی ہے، کپڑے چرر چرر پھٹ رہے ہیں۔ چچا سب کے ناموں کی فہرست بنانے میں مشغول ہیں۔ بیچ میں سر اٹھا اٹھا کر ڈانٹتے بھی جا رہے ہیں۔ پھاڑ دیا نا، اب کے بنانے کو کہیو کوئی نیا کپڑا، جو ٹاٹ کے کپڑے نہ بنا کر دیے ہوں۔ چلے جاؤ سب یہاں سے، ہم اکیلے سب کام کر لیں گے۔ بچوں اور نوکروں کا قافلہ رخصت ہوا اور دھوبن کے ساتھ مل کر فہرست بننی شروع ہوئی۔ اسے ہدایات دی گئیں کہ دیکھ ہم پوری فہرست بنائیں گے کپڑوں کی، سب کے کپڑے جدا جدا لکھوانے ہوں گے اور ساتھ ہی بتانا ہوگا کہ اتنے کپڑے گرم ہیں، اتنے ریشمی، اتنے سوتی۔ دھوبن بولی، یوں ہی تو ہمیشہ لکھے جاتے ہیں۔ چچا کو اپنی اس قابل قدر تجویز کی داد نہ ملی تو آپ دھوبن سے چڑ گئے، پگلی کہیں کی۔ ہر روز تو گھر میں ہلڑ مچا رہتا ہے کہ اس کی قمیص بدل گئی، اس کا پاجامہ نہیں ملتا، اور کہتی ہے کہ یوں ہی لکھے جاتے ہیں کپڑے۔ یوں کسی کو لکھنا آتا تو یہ روز روز کی جھک جھک کیوں ہوا کرتی۔ دھوبن چپکی ہو رہی، کپڑے گننے شروع کر دیے، پر اب پہلے ہی کپڑے پر نئی بحث چھڑ گئی۔ دھوبن کہے کہ قمیص چھٹن میاں کی ہے، چچا مصر ہیں، مصر مطلب بضد، کہ نہیں بنو کی ہے۔ دھوبن کہتی ہے میں کیا پہلی بار کپڑے لے جا رہی ہوں، اتنی بھی پہچان نہیں مجھ کو۔ چچا کہتے ہیں کپڑا بازار سے لاتے ہیں ہم، سلواتے ہیں ہم، روز بچوں کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں ہم، اور پہچان تجھے ہوگی۔ شہادت کے لیے بندو کو بلوایا گیا۔
शहादत मतलब गवाही पूछने के लिए। चचा ने उससे पूछा, ये कमीज बन्नू ही की है ना? बंदू की क्या मिजाल के ये मियाँ की तरदीद कर दे यानी इनकार कर दे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ इन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगी। बन्नू की तलबी हुई। वो आते ही बोली, वाह, ये फटी पुरानी कमीज मेरी क्यों होती, छुटन ही की होगी। धोबन को चचा के मिजाज की कैफियत क्या मालूम, कह बैठी, मैं ना कहती थी चचा को आग लग गई। औलिया की बच्ची हैं ना ये तो, इन्हें क्यों ना मालूम होगा, मुंह फट बदतमीज कहीं की, दूसरा धोबी रख लूँगा मैं। कामिल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई। कामिल मीन मुकम्मल हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन। इधर अपनी फहरिस्त की मेज़ान मिलानी शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मेज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं। पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं। तेरा जोड़ना ठीक है और हमारा जोड़ना गलत हो गया, जाहिल कहीं की। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नज़रों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन के बताए हुए 2 जोड़े मोज़े और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए, यानी कि लत्ते लेना बुरा भला कहना। जोड़ी क्या मायनी, 4 नहीं थे मोज़े। यूँ तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो ये हमारा कसूर होगा, लेकर इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गए और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा चुकन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चच्ची को देने आए। बोले, निमटा दिया हमने धोबन को। चच्ची जली हुई थी, बोली, घर पर क़यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुसलखाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है, गुलमुइन शोर। धोबन दुखियाला खसियानी होकर गई है, खसियानी शर्मिंदा। आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े में कहते हैं कि निमटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए, तुम्हें कभी फूटे मुंह से दाद के 2 लफ्ज़ कहने की तौफीक ना हुई। चचा रूठ कर चारपाई पर पड़ रहे। चच्ची ने पूछा, पाजामों में से हज़ारबंद भी निकाल लिए थे। चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठ गए थे। इतने में फहरिस्त देखकर चच्ची बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज़ कौन सी, हल्के फ़िरोज़ी रंग की। ए गज़ब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी। कमबख्त 2 कौड़ी की कर लाएगी, और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं। अब तक चचा की त्योरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हें मेरी कसम है ही है, वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे बई चली गई धोबन, ओ बंदू चली गई धोबन, अरे अमामी किधर गई धोबन, अरे दौड़ियो, अरे बई जाना पकड़ना लेकर आओ, मुँह क्या तकते हो, सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन। तुम्हारी चच्ची के उसका घर किधर है, चौक से मुड़कर किधर को, अम्मा खोंचे वाले किस धोबन को जाता देखा है। अरे भाई रेवड़ियों वाले कोई धोबन इधर तो नहीं गई, भाई गंडेरियों वाले कोई धोबन, दाएं हाथ को इस तरफ को। अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। ये रीडिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। आप सब ने अलग अलग पैराग्राफ की रीडिंग बनानी है। पहला ही पैराग्राफ सब ने चूज़ नहीं करना, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और बॉयज़ गर्ल्स सब ने रीडिंग भेजनी है अपने अपने नामों के साथ। अल्लाह हाफिज़।